آج کی جو پریس کانفرنس ہے ہماری یہاں پہ وہ جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے بینر کے تلے ہو رہی ہے، جس میں 18 کے قریب محکمے جو ہیں جڑے ہوئے ہیں اس کے جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی میں۔ ہماری سرکار سے بار بار آپ کی وسادت سے یا ہماری جو سرکار سے بار بار افسر صاحبان سے بھی ملاقات ہوئی، تو اس میں بہت سارے ایشوز تھے ہمارے جو ہم نے سرکار تک پہنچائے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو ہے ان ایشو پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو سرکار کے جو ملازم جو ہیں گراؤنڈ لیول پہ جو کام کرتے ہیں، جو بھی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں جن کے پاس ان کے فائلیں ہیں، ابھی تک ان پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ریگولرائزیشن آف ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کا مسئلہ ہے، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ گراؤنڈ لیول پہ آپ آئے روز دیکھتے ہو کہ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی بالکل ان کے ساتھ ہے، شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو سندھ سی کیٹیگری فارسٹ ڈویژن ہے، وہاں پہ جو ہمارے سی کیٹیگری کیجول لیبرس ہیں، ان کی جو ویجز ہے وہ ابھی تک 1 سال سے ریلیز نہیں ہوئے ہیں۔ ریگولرائزیشن تو دور کی بات ہے، ان کی ویجز ریلیز نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسئلے این وائی سیز بہت سارے محکموں میں کام کرتے ہیں، بہت این وائی سی جو ہیں وہ 2500 روپے پہ کام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ریگولرائزیشن پالیسی ہو اور ان کے لیے ایک جاب پالیسی ہو۔ اس وقت بھی ان کووڈ-19 کے حالات میں یہ کام کرتے ہیں، بہت ساری ہاسپٹلز میں، کلیکشن سینٹرز پہ ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد سے جلد ان کا حل ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رہبری کھیل اور رہبری کھیل کو ابھی یہی مسئلہ ہے، ان کے بھی بہت ویجز کم ہے۔ 3000 روپے پہ آج کل کیسے گزارا ہو سکتا ہے ایک امپلائی کا، جبکہ سرکار ان سے برابر کام لیتی ہے۔ جو بھی ان کے کاؤنٹر پارٹس پرماننٹ امپلائیز کام کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک اور طبقہ ہے GRS ٹیکنیکل اسسٹنٹ، جو نریگا سٹاف ہے، رورل ڈیولپمنٹ میں جو کام کرتے ہیں۔ آج تک سرکار نے پچھلے کئی سالوں سے ان کو اٹکا کے رکھا ہے، لٹکا کے رکھا ہے۔ جو سرکار کہہ رہی ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی فائنانس میں فائل جاتی ہے، کبھی ان کے محکمے میں واپس آتی ہے۔ اس میں PhD لوگ ہیں، اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کافی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، اور اگر ایک دن کے لیے ان کو رورل ڈیولپمنٹ سے دور رکھا جائے، مجھے لگتا ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پوری طریقے سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ ان حالات میں بھی، چاہے وہ کووڈ-19 کے حالات ہو یا کوئی ٹرمائل ہو JNK میں، اس میں بھی انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے کام کیا، لیکن ان بیچاروں کو بھی آج تک انصاف نہیں ملا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد یہاں پہ کہ جو ہے جس طرح سے دوسری ریاستوں میں یونین ٹیریٹریز میں ملازموں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہوں گے یہاں پہ بھی۔ لیکن یہ بدقسمتی کی اور شرم کی بات یہ ہے کہ آج تک اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل ابھی بھی سرکار کے مختلف ٹیبلز میں، مختلف ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز کے جو ٹیبل ہیں وہاں پہ پڑے ہیں۔ ہمیں امید تھی جیسے ہی یہاں پہ یونین ٹیریٹری بنی، سرکار کا دعویٰ تھا کہ یہ مسئلے حل کیے جائیں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہو ملازم طبقہ جو ہے وہ آج بھی روڈ پہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملے جو ہیں جوں کے تو پڑے ہیں۔ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں 342 کیجول لیبرز پچھلے 4 سال سے ویجز کی گہار لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی سرکار کا کوئی وہ بندہ نہیں ہے جو ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹر صاحب جو ہے وہ ان کا کوئی پرپوزل نہیں بناتے ہیں، جب اوپر بات ہوتی ہے تو وہاں سے کہا جاتا ہے نیچے کوئی پرپوزل نہیں بناتا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وائلڈ لائف میں لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم سرکار سے یہ آپ کی وسادت سے بار بار کہتے ہیں، اور آج بھی یہی بات کہتے ہیں، اگر یونین ٹیریٹری بنانے کا یہی مقصد تھا تو سرکار کے امپلائیز ہیں، انہوں نے ان کا وقتاً فوقتاً ساتھ دیا۔ اگر ساتھ دینے کے بعد بھی ان کے مسائل ایسے ہی رہے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارے جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ہیں GC مرمو، ہمارے جو ایڈوائزر صاحبان ہیں، ہمارے جو آنریبل ورتھی جو BVR سبرمنیم چیف سیکرٹری ہیں جموں کشمیر UT کے، ہماری ان سے مؤدبانہ اپیل ہے، آپ مسائل ملازموں کے سنتے ہو اور اس پہ اچھی طریقے سے کام کرتے ہو، لیکن جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ریشفل ہو۔ جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی چاہتی ہے کہ جو آفیسر صاحبان ہیں جموں کشمیر UT میں ایک ریشفل ہو، تاکہ جنہوں نے اپنی جاگیر سمجھی ہے، یہ یہاں پہ ایک کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں لوگ، لیکن ملازموں کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ آفیسر صاحبان نے یہ جاگیر سمجھی ہے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ملازموں کے مسئلہ، ان کے جو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، ملازموں کے جو بھی مسائل ہیں وہ اسی طریقے سے پڑے ہوئے
ہوئے ہیں. اس لیے ہماری سرکار سے اپیل ہے, ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم ایک مہذب قوم ہے, مہذب قوم ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ریسپانسبلٹی فکس ہے, ہم لوگوں کے لیے ریسپانسبل ہیں, ہم سرکار کے لیے, سرکار ہم ہیں اور سرکار ہم چلاتے ہیں کیونکہ ملازم ہیں, گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں. اس لیے ہم آپ کی وسادت سے سرکار تک بار بار یہ بات پہنچاتے ہیں اور آج بھی ہم یہ بات پہنچاتے ہیں کہ خدا را انصاف کیجیے. اگر آج بھی انصاف نہیں ملے گا تو ہم کو کب انصاف ملے گا؟ اگر میں لسٹ آپ کو بتاؤں کتنے ایشوز ہیں تو مجھے 3 دن لگیں گے یہ ایشوز ڈسکرائب کرنے میں, ڈیٹیل میں بتانے کے. لیکن میں نے پریس ریلیز میں کچھ ڈیٹیل دیے ہیں, ہم آپ کو یہ پریس ریلیز دیں گے, آپ اس کی وسادت سے سرکار تک یہ پہنچا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آج بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں تو کب ہوں گے؟ جس طرح سے باہر کے ریاستوں میں, جس طرح سے باہر کی یونین ٹیریٹریز میں ملازم ایک عزت اور شان کی زندگی جیتا ہے, ہم کیوں نہیں یہاں عزت اور شان کی زندگی جیے؟ جس طریقے سے اس ٹرمائل میں ہم لوگوں نے کام کیا, کووڈ-19 میں ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں NHM میں, وہ بیچارے انصاف مانگ رہے ہیں, ان کو کلیکشن, ان کے وہ ولنریبلٹی ہے, سسپیکٹڈ ٹو انفیکشن ہے, لیکن آج تک ان کے لیے کوئی انصاف نہیں کیا گیا. اس لیے ہم نے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی ہے تاکہ سرکار تک ایک میسیج جائے. ہمارے جو لیفٹیننٹ گورنر ہے, آنریبل لیفٹیننٹ گورنر جی مرمو, بصیر احمد خان جو ایڈوائزر صاحب ہیں, کے شرما ایڈوائزر صاحب ہیں, فاروق احمد خان ایڈوائزر صاحب ہیں, آنریبل ہمارے جو ورتی چیف سیکرٹری ہیں, وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں تاکہ یہ مسئلے جو ہیں سارے حل ہو جائیں. ساتھ ساتھ ایک جموں کشمیر میں ایک آفیسروں کا ریشفل ہونا چاہیے تاکہ ایک سموتھ ورک ہو جائے. کچھ آفیسر صاحبان کچھ سالوں سے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, لیکن ان کے لیے ان کے ٹیبل پہ فائل پہنچتے ہیں, دن بھر وہ آن لائن رہتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں, لیکن کوئی ملازم ان کے ٹیبل پہ جاتا ہے کوئی کام مانگنے کے لیے, کوئی کام کرنے کے لیے, ان کے کانوں تک جون تک نہیں رینگتی ہے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. اس لیے اس سرکار کو جو اس وقت ہماری پریزنٹ سرکار ہے لیفٹیننٹ گورنر ایڈمنسٹریشن کی, ہم ان سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں. ہم آپ کے سوا کس سے پھر اپیل کریں, کہاں جائیں, کس کو بتائیں؟ تو اس لیے ہماری اپیل ہے کہ آپ ان مسائل پر غور کریں اور جلد سے جلد یہ مسئلے جو ہیں ہمارے جو ہیں یہ حل کریں. اور جو میں نے ایک ایک کر کے اس میں ڈیٹیلڈ دیا ہے, مجھے امید ہے یہ ہمارے جو ہائر اپ سے ان تک یہ بات پہنچے گی, اور جو بھی ہمارے ملازم کے مسئلے ہیں, چاہے کیجول لیبرس ہے, ایڈ ہاک ہو, کوئی ہو, ان کا مسئلہ جو ہے جلد سے جلد حل کیا جائے. ساتھ ساتھ ہماری جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کشمیر جو ہے اور جو پیرنٹس ایسوسیشن ہے, انہوں نے پچھلی بار کہا تھا کہ امپلائز کے جو فیس کا مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکولوں میں, اس کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں. جو بھی جموں کشمیر کے امپلائز ہیں, آلموسٹ سارے امپلائز سے فیس وصول کیا گیا ہے. اگر کہیں پہ یہ شکایت ہے کہ امپلائی نہیں, میں امپلائی سے اپیل کرتا ہوں اس لیے کیونکہ وہاں پہ ہمارے لوگ جو ہیں ٹیچر ہیں, ہمارے بھائی بہن سارے اسی سوسائٹی کے ہیں, وہاں پہ ٹیچرز ہیں, ٹیچنگ سٹاف, نان ٹیچنگ سٹاف کو جو ان کا جو نیڈس ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو امپلائی فیٹرنیٹی ہے وہ فیس سبمٹ کریں. لیکن میری اپیل ہے سرکار, جو پرائیویٹ اسکول آنرز ہیں وہ اس کو بزنس کے اینگل سے نہ دیکھیں. عام لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ حالات بھی ٹھیک نہیں تھے, کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا. ہماری اپیل رہے کہ وہ اس کو بزنس کے اینگل سے نہ دیکھیں. اس وقت صرف اپنے جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے, ان کے جو ڈیلی ایکسپنسز ہیں, ان کی جو سیلری ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اس کو بزنس کے اینگل سے دیکھا جائے. تھینک یو.